جی بالکل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ باچا خان میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد جو ہماری موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات ہیں اس کو کم کرنا اور ایک ایسی پالیسی کا نفاذ ہے جس پہ آگے چل کے ایک محفوظ معاشرے کو تشکیل دیا جا سکے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سہیل احمد۔ سہیل صاحب اکنامک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے۔ سہیل صاحب یہ بتائیے کہ موسمیاتی تبدیلی سے جس طرح مختلف شعبوں کو متاثر کیا ہے، تو اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان کی اقتصادیات کو کتنا نقصان پہنچا ہے موسمیاتی تبدیلی سے؟ جی بہت شکریہ سراج صاحب۔ کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ ہر طبقے کو، ہر سیکٹر کو، ہر اکانومی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ پچھلے سالوں میں جو ریگولر رینز ہوئے، جو بارشیں غلط ٹائم پر ہوئی ہے، اس سے ہمارے ایگریکلچر کو تقریباً 4 بلین روپیز کا نقصان ہوا ہے پچھلے سال۔ جی اس سال یہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ اس سال سے یہ ذرا موسم اس وقت زیادہ سخت ہوگا۔ جی سخت میں گرمی بھی بہت سخت ہوگی اور جو بارش اور آندھی آئے گی وہ بہت سخت ہوگی۔ جی تو ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہمارے ملک کے اندر کہ گندم کی کٹائی کے ٹائم پر غلط ٹائم پر بارشیں ہوئی، آندھی، اور بہت ساری فصلیں جو ہے جو تیار فصل تھی وہ تباہ ہو گئی۔ تو آٹومیٹکلی ہماری جو سپلائی لائن ہے ویٹ کی وہ آٹومیٹکلی کم ہو گئی۔ یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ جی دوسرا پوائنٹ آف ویو جو اقتصادیات کی طرف سے ہے وہ کنزیومر کا ہے۔ اگر کلائمیٹ چینج آتا ہے، گرمی بہت بڑھتی ہے، تو اس سے جو انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ جی تو جو کنزیومر کا خرچہ ہے، آپ کراچی میں دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، اسلام آباد میں دیکھ لیں، فیصل آباد میں دیکھ لیں، جو پانی کا لیول ہے وہ نیچے، بہت نیچے چلا گیا ہے۔ تو جو جو ٹینکر کاسٹ ہے وہ 2000 سے ایک دم بڑھ کے 4000 روپے ہو گیا ہے۔ جی تو یہ ہر ایفیکٹ سے ہمارے اقتصادیات کو اور ہمارے ایکسپورٹس کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سب ایگریکلچر ایکسپورٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہم کاٹن کر رہے ہوتے ہیں، ہم مینگوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کلائمیٹ چینج سے یہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے ایکسپورٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر بہت بڑا برڈن آ جاتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایک لیول پر کلائمیٹ چینج کو ایک فرضی یا ایک جھوٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن جو اب ایسا نہیں ہے، یہ ماضی کی بات ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ اب کیونکہ بچے سے لے کر بوڑھی تک، انسان سے لے کر حیوان تک اس سے متاثر ہوئی ہے، تو بالکل اس کے لیے حکومتی سطح پر بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جون آ رہا ہے، ابھی بجٹ ہوگا پاکستان کا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جو ہمارا بجٹ ہے اس میں اس کے لیے بھی ایک اچھا خاصا حصہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں، جو ملک کو نقصان ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ جی بہت شکریہ، یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، کیونکہ جو فسکل ایئر 2026 اور 27 کا بجٹ آ رہا ہے اور اس میں ہر صوبوں نے کوشش کی اور ایون فیڈرل نے زیادہ کوشش کی کہ اس میں پیسے رکھے، لیکن وہ جو پیسے رکھے گئے ہیں وہ اس طرح استعمال نہیں ہوئے کلائمیٹ چینجز کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت اگر قرض اور انٹرسٹ کے بعد جو سب سے زیادہ پیسے رکھنے چاہیے وہ کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کرنے چاہیے۔ تو ہمیں فورسٹیشن کرنے کے لیے، ہمیں جو ہے ڈفرینٹ جگہوں پر درخت لگانے کے لیے، اویئرنیس کمپینز کرنے کے لیے، اور یہ کانفرنس جو ہے اسی کا ایک کڑی ہے جو کہ اکیڈیمیا، یونیورسٹی اپنا رول ادا کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو اویئر کر سکے اور زیادہ سے زیادہ کلائمیٹ چینجز کو روکنے کے لیے، اس کے لیے پالیسی فریم ورک ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اوکے سر، تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ۔